کر کے میں نے وزیر اعظم صاحب کو آ کے رپورٹ بھی سبمٹ کر دی تھی. لیکن افسوس کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ سمجھ نہیں رہے. سیاست کے لیے بڑا وقت ہے اور آنے والے 2-3 مہینے اس ملک میں سیاست کے مہینے ہیں، لیکن شہداء کی تدفین کے مسئلے پر آج ہمیں امید ہے کہ علماء کرام اور ان کے ٹرائبل اور دوسرے لوگ ان سے بات چیت میں ہیں. جیسے ہی یہ مسئلہ طے ہو گیا اسی وقت پرائم منسٹر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. وہ تیار ہیں. وہ ہزارہ قبیلہ سے ایک خاص ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور وہ اس ملک میں سمبل ہیں کہ تفرقہ بازی کے خلاف جو ہے، تفرقہ بازوں کو اور دہشت گردوں کو عمران خان کی یہ ایک پولیٹیکل اپروچ ہے پہلے دن سے کہ ان کو ختم کرنا ہے اس ملک سے. لیکن پرائم منسٹر کے بہت سارے ابھی ہمارے 2 وزراء زلفی بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ بات کسی اچھی طرف نکلے گی. کوئی نہیں چاہتا. اور میں نے وہاں پہ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو 7 افغانی شہداء ہیں ان کو بھی جو معاوضہ ہوگا ویسے ہی دیا جائے گا جیسے پاکستانی شہداء کا ہے. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آج یہ مسئلہ کو بہتر خوش اسلوبی سے، بہتر طریقے سے، عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں. ان کی کوئی جانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کی خواہش ہے تاکہ ایک تفصیلی ان سے بات چیت ہو سکے. تدفین ہو چکی ہو تاکہ تمام معاملات میں خوش دلی سے، مثبت طریقے سے اور فیصلہ کن فیصلے جو ہیں، تاکہ ہمارے جو ہزارہ قبیلہ کے لوگ ہیں وہ جس طرح کی ان کو تھریٹس ہیں اور جس قسم کی ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، ایف سی کو آلریڈی میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ تمام علاقے میں بڑے پیمانے پہ سرچ کرے، بڑے وسیع پیمانے پہ سرچ کرے تاکہ ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے 10 افراد کو شہید کیا ہے اور اس سے پہلے 7 ہمارے فوجی جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کی ہے. اور میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کیونکہ میڈیا پہ مختلف باتیں چل رہی ہیں. اگر آج تدفین ہو جائے تو آج ہی شام کو پرائم منسٹر جا سکتے ہیں. وہ تیار ہیں کوئٹہ جانے کے لیے. بے شک جا رہے ہیں، اس طرح تک روایت پڑ جائے گی، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وزیر اعظم یا کسی اور کا مطالبہ رکھ دیں گے میتوں کے اوپر. اور دوسرا دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ میتیں ہوتی ہیں، میتیں سب کی سانجھی ہیں اور اس کو احترام کے لحاظ سے، احترامی لمحات سے دیکھا جائے اور ان کی تدفین کر دی جائے. اور اس میں سارے علماء کرام سے بھی ہم نے، اہل تشیع کے علماء کرام سے بھی تعاون مانگا ہے اور وہاں جو اسکالرز ہیں کچھ 3-4 لوگ ان سے بھی کہا ہے اور MWM سے بھی کہا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ اس کے بہتر نتائج نکل آئیں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے چلے چلے یار ادھر سے لے لیں. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے اور آپ نے ہمیشہ ریاست کو جو مفاد ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا آپ نے وزارت کو خاطر میری لہر آپ شارٹ سوال کریں نا. میں آپ سے یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور کیا باقی پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے. اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ، پشاور میں ہائی الرٹس ہیں اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلوئنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے تھریٹس ہیں اور 20 افراد کو جس میں ریلیجس لیڈر بھی شامل ہیں تھریٹس ہیں، وہ ہم نے ان کو مطلع کیا ہوا ہے. جی اب آپ کریں گے. جی کاشف. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تمام مطالبات منظور کر دیا ہزارہ کمیٹی کے، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے محرکات ہیں جو اس معاملے کو نمٹنے نہیں دے رہے؟
और उनकी जरा हाईलाइट कीजिएगा कौन से ऐसे अपराध हैं जो- देखें, एक उनका मामला जो है वो ना मेरे इख्तियार में है, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का खात्मा चाहते हैं, वो कैसे मैं इंटीरियर मिनिस्टर होके, बाकी उनके सारे मुतालबे मान लिए गए और बन गई है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया काशिफ कि आप ये देखें कि वहाँ डीसी को, डीपीओ को, सारी इंतज़ामिया को मुअत्तल कर दिया गया है, जो उनके डिमांड हैं उन पे काम करना शुरू कर दिया गया है। सिर्फ बाज़ लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। मैयतें सांझी हैं सबकी, जनाजे सांझे हैं सबके, 4 रकात का हो या 5 रकात का हो, ये बात का मसला है, लेकिन सांझे हैं सब मैयतें, और तदफीन के साथ ही तदफीन के अमल में ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद होंगे। जी। शेख साहब ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी को सुनाया, काफी कह रहे हैं। आज 7 दिन हो गए हैं इस वाक़े के, आप तो कह रहे हैं गैरबुक की हासिल है, कौन लोग हैं, कोई तहकीकात में कुछ? हम इसमें एडवांस हैं, हमने बहुत सारी कार्रवाइयां मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं। इमरान खान के जाने की ताखीर की भी एक वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। शेख साहब ये फरमाएं, जी सुलेमान। पहले तो ये फरमाएं कि ये वज़ीर आज़म शॉर्ट सवाल सुनाएंगे। साहब ने शर्त क्यों रखी है तदफीन की। दूसरा ये बताएं कि रैसानी की हुकूमत भी हज़ारा धरने। देखिए, पुरानी बातें छोड़ें, पीपल्स पार्टी के दौर में रसाइनी ने जो जुमले बोले थे वो हमारा कोई, हम तो कह रहे हैं कि ये हमारी शर्तें हैं। वज़ीर आज़म ने शर्त क्यों रखी है? शर्त नहीं है ये। देखें, उसने वहां जाना है, वहां मामलात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि शेयर नहीं की जा सकती पब्लिकली। ये आप बताइएगा कि ये कोई हज़ारा कम्युनिटी के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं, मतलब वहाँ वाकया हुआ है, मतलब अभी तक उसका क्लू नहीं मिल सकता। देखें, बहुत सारा क्लू, बहुत सारा अमल किया जा चुका है। बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरीकों और सलीकों से उससे जान छुड़ा ली जाती है, सो वो मीडिया में नहीं आते। एजाज शेख साहब ये बताइए कि जो ये वाकया हुआ उसकी जिम्मेदारी आए किसके ऊपर होती है? कि खान साहब के ऊपर माजी में भी इल्जाम आए होता रहा है, लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी कि वो अपने करीबी दोस्त के जनाजे पर भी नहीं गए, तो क्या जनाजों में जाना? एजाज साहब, बात ये जनाजों की नहीं है। एजाज सैयद साहब, बात जनाजों की नहीं है। बात यह है कि सर्टन सिचुएशंस, सो वो जा रहे हैं, वो जाएंगे और किसी वक्त भी जा सकते हैं। सो ताकि आप देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर वहां जाता है, उस क्राउड को दूर किया जाता है, सिक्योरिटी की जाती है, उससे भी बदमज़गी पैदा हो जाती है। मैयतों को की वो रिस्पेक्ट, शहादतों की, मैयतों की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। सो बेहतर तरीके और सलीके से जाना भी एक जुस्तजू है हमारी।